کافی تعداد میں ضابط نظام تشریف لا چکے ہیں، اور ممبر پر بھی جناب قبلہ علامہ سید شبیع الحسن کاظمی صاحب بہت ہی جید شخصیت تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جو مومنین کرام ابھی بھی باہر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے وہ مجلس کے مقام پر تشریف رکھیں۔ جو بیٹھے ہوئے زحمت اسمیت ہو کر ممبر کے نزدیک تشریف لیں، بہت ہی اچھی جید مہمان شخصیت وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں برائے مہربانی انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ سیکورٹی کے حضرات گیٹ پر آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ جو موٹر سائیکل وغیرہ جہاں پر پارکنگ مخصوص ہے، جہاں آپ کو بتایا جائے گا وہاں پہ پارکنگ کی جائے، برائے مہربانی انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جناب قبلہ کی آمد کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی فاطمة و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنت الدائمت علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم اجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا گو ہوں کہ خداوند متعال بانی مجلس میرے بھائی سید اسد عباس نقوی صاحب کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کی یہ سعی و کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ تمام سامعین کا اس مقدس مجلس میں حاضر ہونا خدا عبادت شمار فرمائے۔ کائنات کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں شامل فرمائے، حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب اور عزاداری امام حسین علیہ السلام پر ثابت قدم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم فاستجب دعانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کر درود بھیجیں خاندان تطہیر پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، مولا سلامت رکھے۔ حمد ہے اس خدائے رب ذوالجلال کی کہ جس نے ہمیں
अशरफ मखलूक़ात बनाया। और अशरफ मखलूक़ात बनाने के बाद इस बात का शुक्र है कि उसने हमें सरगर्दान नहीं छोड़ा। जितना उस ज़ात का शुक्र अदा करे कम है कि उसने हमें सरगर्दान नहीं छोड़ा, बल्कि हमें दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे ला खड़ा किया। और फिर उसका शुक्र है कि दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद भी ऐसा अता किया कि जो फकत दरे मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं है, बल्कि दरे बाबे मदीनतुल इल्म है। उस दरवाजे पे हमें ला खड़ा किया है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। ये मजलिस हुसैन है, वो मजलिस है कि जिसमें आसमान से फरिश्ते आकर शरीक होते हैं। फकत हम और आप इस मुकद्दस मजलिस में नहीं आते, बल्कि आसमानी मखलूक भी इसमें शरीक होती है। हर इंसान की ये फितरत है कि वो ऊंचे मर्तबे का ख्वाहा होता है, ऊंचे मर्तबे का तालिब होता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश है, और इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो फरिश्तों की सफ़ में शामिल हो जाए। और हो भी सकता है, फरिश्तों की सफ़ में शामिल हो सकता है। मासूम फरमाते हैं कि फरिश्तों को खुदा ने अक्ल दी है, शहवत नहीं दी, बुरे काम करने की ताकत नहीं दी, उनको अक्ल दी है। और हैवान को अल्लाह ने शहवत दी है, अक्ल अता नहीं की। लेकिन इंसान ऐसी शख्सियत है, ऐसी मखलूक है कि जिसे अल्लाह ने अक्ल भी अता की है, शहवत भी अता की। हैदरी या अली। अब मासूम फरमाते हैं कि अगर इस इंसान की अक्ल इसकी शहवत पे गालिब आ जाए तो ये फरिश्तों से अफजल हो सकता है, और अगर इसकी शहवत इसके अक्ल पे गालिब हो जाए तो ये हैवान से बदतर हो जाता है। तो हम फरिश्तों की सफ़ में शामिल हो सकते हैं, और हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि ऊंचे दर्जे में पहुंच जाए। लेकिन फरिश्ते क्या चाहते हैं? फरिश्ते जब मजलिस हुसैन हो रही होती है, तवज्जो फरमाना, अपने मातमी होने का, अपने अज़ादार होने का मकाम समझो। जब मजलिस हो रही होती है तो फरिश्ते अल्लाह के हुजूर दस्त बांध के इल्तिजा करते हैं कि बारे इलाह हमें अज़ादारों की सफ़ में शामिल कर दे। हैदरी या अली या अली या अली या अली, मौला सलामत रखे। या अली या अली। बस ज्यादा आपकी समखराशी ना करो, टाइम भी बहुत कम है। मशहूर मारूफ आयत तलावत की है, उसी के ज़हन में चंद आराइज़ पेश करके आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, और उसका रसूल वली है। और तीसरा एक और वली भी है, इन्नमा वलियुकुम। देखिए, इन्नमा कलमाए हस्र है अरबी ज़बान में। ये जहां जिसके शुरू में लग जाता है, न इसमें कोई चीज और शामिल हो सकती है, न इससे कोई और चीज बाहर निकल सकती है। ये ऐसा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वली ही तीन है, इसके अलावा कोई वली है ही नहीं है। या अल्लाह वो कौन है? अल्लाह कहते हैं, एक मैं वली हूं, एक मेरा रसूल वली है, और तीसरा वो वली है कि जो हालत रकू में ज़कात देता है। देखिए, खुदा ला शरीक है, खुदा ला शरीक है, वो लम यलिद व लम यूलद है, उसका कोई शरीक नहीं। लेकिन विलायत के मसले में विलायत ऐसी चीज है कि अली भी उस ला शरीक
خود آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لا شریک ہوں، لیکن ولایت کے مسئلے میں لا شریک نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور شریک ہے، اور وہ جو شریک ہے وہ میرے محبوب ہیں۔ دیکھیے جب آیت نازل ہوئی تو علی نے انگوٹھی زکات میں دی، پھر آیت نازل ہوئی۔ جو کہتے ہیں کہ ہم علی جیسے ہیں، علی ہم جیسے ہیں، بھائی یہ تمہاری سوچ ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمیں مانو، ہمیں سوچو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر تمہاری سوچوں کی انتہا ہے وہاں سے ہمارے فضائل کی ابتدا ہے۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، وہ کب تک ہے۔ بھائی وہ اور ہے، تم اور ہو، وہ اور ہے، تم اور ہو، تم آ کر بنتے ہو، وہ بن کر آتے ہیں، تم آ کر پڑھتے ہو، وہ پڑھ کے آتے ہیں، تم آ کر پاک ہوتے ہو، وہ پاک ہو کر آتے ہیں۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں۔ تو انگوٹھی زکات میں کیوں؟ دیکھیے قرآن قصیدہ خوان ہے آل محمد کا، کبھی انہوں نے عمل کیا تو آیت نازل ہوئی، کبھی آیت نازل ہوئی انہوں نے عمل کیا۔ سرکار نے انگوٹھی زکات میں دی، آیت نازل ہو گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کے بعد 100 کے قریب انگوٹھیاں زکات میں دی گئی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، انگوٹھیاں زکات میں دی گئی، آیت تو کیا ایک لفظ بھی نازل نہیں ہوا۔ اور دیکھیے تفسیر میں ملتا ہے کہ سرکار نے جو انگوٹھی زکات میں دی تھی وہ کون سی انگوٹھی تھی؟ عقیق کی تھی، فیروزے کی تھی، زبرجد کی تھی، کون سی تھی؟ جب تفسیر میں گئے تو پوچھا تو آواز آئی یہ سرکار نے وہ انگوٹھی زکات میں دی کہ جو حضرت سلیمان پیغمبر کی تھی۔ اسی انگوٹھی کے بل بوتے پہ حضرت سلیمان ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، ہواؤں کو مسخر کرتے تھے اپنے لیے۔ اللہ اللہ، وہ علی کہ جو سلمان کی حکومت کرنے والی انگوٹھی زکات میں دے رہا ہے، جو سلمان کی حکومت کو زکات میں دے رہا ہے، نہ جانے اس کی حکومت کتنی بڑی ہے۔ علی مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں۔ حضرت سلیمان ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے، ہر چیز ان کے تابع تھی، جن و انس چرند پرند کی آواز سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان وادی نمل سے گزر ہوا سرکار کا کہ ایک چونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ جلدی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہوگا، جیسے قرآن کا ذکر پرانا نہیں ہوتا، آل محمد کا ذکر بھی پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سگل قرآن ہے نا، قرآن کی ہم سگل ہے، دونوں برابر ہے، جیسے قرآن ہے ویسے آل محمد ہے۔ حضرت سلیمان کا گزر ہو رہا تھا، چونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ ہوا نے اس کی آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، حضرت سلیمان نے حکم دیا، تخت نیچے اترا۔ سلیمان نے اس چونٹی کو بلایا، چونٹی کو بلا کر اپنے ہاتھوں پہ رکھا۔ سرکار نے کہا کہ اے چونٹی، کیا میں معصوم نہیں ہوں؟ کیا میں معصوم نہیں ہوں؟ تمہیں عصمت میں شک ہے کہ میں تمہارے اس لشکر کو روند ڈالوں گا؟
تو چونٹی نے مسکرا کے کہا کہ میں ہوں حیوان، لیکن اتنا پتا ہے کہ آپ معصوم ہیں، آپ کی بات میں نے نہیں کی، یا سلیمان آپ معصوم ہیں، لیکن یہ جو پیچھے آ رہے ہیں یہ غیر معصوم ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے۔ ارے چونٹی تھی لیکن انسانوں کو سبق دے گئی کہ آگے چلنے والا اور ہوتا ہے، پیچھے چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ آگے چلنے والا معصوم ہے لیکن پیچھے چلنے والے معصوم نہیں ہوتے۔ اب وہ چونٹی سلیمان پیغمبر کے ہاتھوں پہ تھی، فخر سے سینہ چوڑا کر رہی تھی، اکڑ رہی تھی۔ سلیمان نے کہا کہ اے چونٹی فخر کیوں کر رہی ہے، اکڑ کیوں رہی ہے؟ تو چونٹی نے جواب دیا کہ یا سلیمان کیوں نہ فخر کروں، فخر تو میں نے کرنا ہی ہے۔ کہا کیوں فخر کر رہی ہے؟ کہا اس لیے فخر کر رہی ہوں کہ آج میں معصوم نبی کے ہاتھوں پہ کھڑی ہوں۔ ارے وہ عام چونٹی جو عام نبی کے ہاتھوں پہ آ جائے تو فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جو سید الانبیاء کے کاندھے پہ آ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو پیغمبر کے شانوں پہ آ جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا گزر بھی اسی وادی سے ہوا۔ جنگ صفین میں، بس آخری بات، جنگ صفین میں حضرت سلیمان صاحب ہیں، اسی وادی نمن سے گزر ہوا تو حضرت سلیمان نے مولا علی سے کہا یا علی اللہ کی قدرت ہے، کتنے کالے پہاڑ ہیں۔ مولا نے فرمایا سلیمان غور کرو، یہ پہاڑوں کا رنگ کالا نہیں ہے، یہ چونٹیاں پہاڑ میں چڑھی ہوئی ہیں، ان چونٹیوں کی وجہ سے تمہیں یہ پہاڑ کالا نظر آ رہا ہے۔ سلیمان فرماتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا سلیمان ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، اتنا بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے سارے حیدری یا علی 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 کا نعرہ ڈر کے گھبرا کے نہ لگایا کرو، کیونکہ گھبرا کے وہ لگاتا ہے کہ جس کے پیر کبھی گھبرائے ہو۔ شاعر نے بہت پیارے انداز سے چار مصرے کے مجھے یاد آ گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، یا علی کہنے سے شاہ جی دو مسئلے حل ہوتے ہیں، نام لیتا ہوں میں کیوں آپ کا دل جلتا ہے۔ یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں، نام لیتا ہوں میں کیوں آپ کا دل جلتا ہے۔ ایک تو پل بھر میں میری مشکلیں حل ہوتی ہیں، دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ حیدری علی حق حق حق، سب مل کے جو بھی علی کو حق مانتے ہیں مل کے علی حق علی حق علی حق۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو، علی کا نام ہی زندگی کی علامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اتنا بھی جانتا ہوں سلیمان کہ ان میں سے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ تو اچانک تھوڑی دیر میں ان چونٹیوں کے درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ سلیمان گھبرا کے پوچھتے ہیں یا علی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ راستہ کیسا ہے، یہ لکیر کیسی ہے؟ مولا فرماتے ہیں سلیمان غور کر، جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نر اور مادہ کی تعداد جانتا ہوں، مادہ ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں، نر دوسری سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ حیدری علی
सलामत रखे। या अली कहने वालों, इतनी अजमतों का मालिक अली के हैवान जिसकी एहतराम करते हैं। और फिर एक और सलमान ने कहा, सलमान फरमाते हैं, या अली ये चींटियां जब सलमान का लश्कर आया था तो घबरा के बिलों में घुस गई थी, लेकिन अभी ये सारी बाहर निकल आई है। मौला फरमाते हैं, सलमान क्या तूने पैगंबर की हदीस नहीं सुनी? सलमान अगर चाहते हो तो मैं उसी चींटी से दोबारा पूछ ना लूं कि जो उस वक्त बिलों में घुस जाने का हुक्म दिया था, अभी बिलों से बाहर आने का हुक्म दिया है उसने। उस चींटी को बुलाया, मौला ने पूछा कि अभी क्यों तुम बिलों में नहीं घुसी? उस चींटी ने कहा कि मौला मैं हूं चींटी, लेकिन मुझे फरमान नबवी याद है। उस टाइम मैंने उन्हें हुक्म दिया था कि बिलों में घुस जाओ, कहीं रोती न जाओ, लेकिन आज वो सलमान नहीं है। आज फख्र सलमान की आमद है और मुस्तफा की हदीस मुझे याद आई। मैंने बिलों के अंदर जो चूंटियां थी उन्हें भी बाहर बुलाया और ये कहा कि जल्दी बाहर आ जाओ। आज वो आ रहा है कि जिसका चेहरा देखना इबादत है। आज वो आ रहा है कि जिसका चेहरा देखना इबादत है। तो यानी ये इबादत की खातिर आई है। वो अली के जिसका चेहरा देखना इबादत था, उसी अली की बेटियां कूफा और शाम के बाजारों में एक चादर मांगती रही। बस 2 मिनट, खुदा आपकी हाय कबूल करे। कभी किसी गम में न रहो सिवाय गम मजलूम करबला। कोशिश करो 2 आंसू तुम्हारी आंखों से आ जाए, हुसैन के जख्मों की मरहम बन जाए, तुम्हारी जन्नत बन जाए। अज़ादारों, इस अली की एक बेटी का नाम ज़ैनब है। ज़ैनब का मतलब है, पता है क्या है? ज़ैनब जब पैदा हुई थी ना, तो मौला ने पूछा था, या रसूलल्लाह इसका नाम क्या रखूं? सरकार ने फरमाया, ये अपने बाप की जीनत है, इसका नाम ज़ैनब रख दो। ये वो ज़ैनब है जो अपने बाप की जीनत है। एक सहाबी है मौला अली के, जो मदीने में मौला के घर के साथ रहते थे, दीवार के साथ उसका घर था। वो रिवायत करता है कि कुन्तु फी मकान लज़ी मुत्तसिलुन मिन बैत अमीर मुमिनीन, कि मेरा घर मदीने में अली के घर के साथ जुड़ा हुआ था। वो कहते हैं फी मुद्दतिन तवीलतिन मा समेतु सौता इमरातिन व मा रअयतुहा, इतनी ज्यादा मुद्दत अली के घर के साथ रहता रहा, लेकिन इतनी मुद्दत में अली के घर से किसी औरत की मैंने आवाज नहीं सुनी, ना ही किसी औरत को अली के घर से बाहर आते हुए देखा है। सीने पे हाथ मार के कहो ना, हाय ज़ैनब, वो कि जिसे अपने घर से निकलते हुए किसी ने ना देखा था। कूफा और शाम के बाजारों में लोग कहते थे, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब आ रही है, ये बागी की बहन ज़ैनब आ रही है। अज़ादारों, यही ज़ैनब थी, 11 मुहर्रम थी। इसी ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। बस अजीजों, छोड़ रहा हूं, पसे गर्दन बंधे थे। भाई के लाश से ऐसे गुजारी गई जैसे हुसैन से रिश्ता ही कोई नहीं। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, कूफा गुजरा, शाम गुजरा। एक मुज्तहिद अपने शागिर्द को दर्स दे रहे थे। बस ये बात बता के खत्म कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मसाइब कैसे आए आले मोहम्मद में शाम में? तो उन्होंने कहा कि शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा आया, इतना रश हो गया था कि अली की बेटी को आगे से रास्ता कोई नहीं देता था और पीछे से धक्के देते थे कि अचानक एक
ایک مقام پہ علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آئے کہ اپنی پھوپھی سے کہو جلدی اٹھے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سید سجاد پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں جلدی سے اٹھو، میری پشت پر تازیانے کھانے کی جگہ نہیں ہے، اجرکم علی اللہ۔ ادھر بی بی نے جب سنا سید سجاد کہہ رہے ہیں پھوپھی اٹھو جلدی اٹھو، مجھے انصاف سے بتاؤ جو زمین سے اٹھتا ہے وہ کیسے اٹھتا ہے؟ عزاداروں وہ جو زمین سے اٹھتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین سے اٹھتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے وہ بھی ہاتھوں کے سہارے اٹھاتا ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے زینب، جو اٹھ رہی تھی اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، جو سجاد اٹھا رہا تھا اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین و سیعلمون۔